بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جہلم کا ایک یوٹیوبر ہے جو کہ انجینئر کے نام سے مشہور ہے، انجینئر محمد علی مرزا، اور آج کل وہ چھوکرے کے نام سے بھی بڑا مشہور ہو رہا ہے۔ اور چونکہ میں نے ان کو زیادہ یوٹیوب پہ سنا ہے تو میں ایز اے یوٹیوبر ہی ان کو مخاطب کروں گا کہ ان کی 4 بڑی گستاخیاں آپ کو گنواؤں گا۔ ایک صحابہ کے بارے میں ان کی گستاخی، دوسری آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی گستاخی، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی گستاخی، اور نمبر 4 قرآن کے بارے میں۔ 4 اس کی بڑی گستاخیاں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ پوری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ یوٹیوبر اپنی لمبی زبان کی وجہ سے بہت جانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زبان لمبی کرنا کوئی آج نہیں شروع کی، انہوں نے اپنی زبان کو لمبا شروع کیا تھا علماء کرام سے۔ تو جب انہوں نے اپنی زبان کو علماء کرام پہ لمبا کرنا شروع کیا، زبان لمبی ہوتی بہت ہو گئی، تو پھر وہاں تک رکی نہیں، وہ رکتے رکتے فقہاء اور محدثین تک آئی۔ ہم بچپن سے ایک چیز سنا کرتے تھے کہ یہ ضمناً ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ محدثین اور فقہاء کو بد زبانی سے، بد کلامی سے اور لوگوں کی ان کے بارے میں برائی کرنے سے بچانا چاہتے ہیں نا، تو اپنے علماء کا دفاع کر لو۔ اگر آپ اپنے علماء کا دفاع نہیں کرو گے تو آج علماء کو برا کہیں گے، بعد میں آپ کے فقہاء اور محدثین کو برا کہیں گے۔ اگر انہوں نے محدثین کو برا کہنا شروع کر دیا اور آپ نے ان کو نہ روکا تو وہ آگے پھر صحابہ کرام کو برا کہیں گے۔ اگر آپ نے صحابہ کرام کو بھی برا، وہاں پہ بھی ان کو نہ روکا تو پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے کہ وہ پھر نبی تک جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے۔ اگر وہاں تک بھی نہ روکے تو پھر آپ وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو ان کی زبان چونکہ اتنے عرصے سے چلتی آ رہی تھی اور کسی نے ان کی زبان کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، یا کوشش کی ہے تو انہوں نے ان کی بات مانی نہیں ہے، اپنی زبان کو روکا نہیں ہے۔ تو انہوں نے زبان کو چلانا شروع کیا علماء کرام کے خلاف، وہاں سے زبان چلتی ہوئی محدثین اور فقہاء تک آئی۔ جب وہاں تک بھی بات نہ رکی تو پھر صحابہ کرام تک آ گئی۔ اب میں یہاں پہ انہوں نے اب صحابہ کرام کے بارے میں کیا گستاخی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی موجودگی میں جو لوگ تھے، وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو مرتد ہو گئے ہیں نا، تو وہ صحابی تھے۔ اب یہاں پہ یہ پہلی بات صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دوسرا چیک کریں صحابی کی ڈیفینیشن کیا پیش کر رہے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی۔ ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے، صحابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا، وہ ڈیفینیشن۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ صحابی کی، اس نے پوچھا کہ جس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا اور بعد میں مرتد ہو گیا وہ کون؟ تو لوگوں نے کہا مسلمان۔ اس کے جو سامنے لسنر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا نہیں مسلمان نہیں، صحابی۔ ہون ڈیفینیشن ہی بھول گئے صحابی دی۔ تو میں انجینئر محمد علی مرزا کو کہتا ہوں مجھے تم صحابی کی یہ ڈیفینیشن دکھاؤ کہیں سے بھی کہ یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بس وہ صحابی ہے، اور جو نبی کے بعد جو مرتد ہو گئے تھے اس کو بھی ثابت کرو وہ صحابی تھے۔ یہ کہاں کی آپ دوہری پالیسیز اپنا رہے ہو؟ صحابی کی جو ڈیفینیشن ہے، صحابی کی ڈیفینیشن ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ یہ آپ کہاں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ پہلے صحابی کی ڈیفینیشن تو بتاؤ۔ اہل سنت کا منہج اس کی بات کرتے ہو تو اہل سنت کی کیا صحابی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بس وہ صحابی ہے؟ وہ جو مرتدین ہو گئے تھے وہ آپ نے ان کو صحابی کی کیٹیگری میں داخل کر دیا۔ صحابی کی ڈیفینیشن اہل سنت نے جو کی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ہے، انہوں نے کیا وَهُوَ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، وفات بھی ایمان پائی، وہ صحابی ہیں۔ کیا آپ ہم عوام کو باتیں کر رہے ہو؟ علمی کتابی بنتے ہو، یہ علمی کتابی ہے آپ کا، یہ علم ہے کہ آپ کو صحابی کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا یار، کم آن، کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ نفرت نہ پھیلاؤ، عوام کو ایسے گستاخی کر کے صحابہ کے خلاف یا اسلاف کے خلاف کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ تو تھی ان کی پہلی گستاخی۔ اب آئیں اس کی دوسری گستاخی کی طرف۔ تو اس یوٹیوبر نے جو دوسری گستاخی کی ہے، جس پہ میں نے پہلے بھی ایک اپنی مدلل ویڈیو بنائی ہے، اس کا میں آپ کو لنک بھی ڈال دوں گا اس میں۔ تو یہ جناب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو یہودیوں کا موقف تھا نا، یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا استغفر میرے سے تو الفاظ بھی نہیں بولنے ہو رہے، پہلے آپ یہ الفاظ اس کی زبانی سنیں۔ یہ سنتا تو اڈی میری کی نہیں سننے، یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔
10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا, وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا, یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے. اب آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیسے الفاظ پیش کر رہا ہے, یہودیوں کو کوٹ کر رہا ہے. ہمارا آج کا کوئی بھی عالم جب ہم کفار کی ہم باتیں پیش کرتے ہیں کہ ناؤز باللہ وہ اللہ کے نبی کو یہ کہتے تھے, تو وہ پہلے ناؤز باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ ایسے لگاتے ہیں, پھر وہ کوٹ کرتے ہیں کہ کفر نہ ہو جائے. اور یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے بعد کوٹ اتنی ڈٹائی, اس کی یہ ایگزامپل یہ ہے کہ انہوں نے زبان کو اتنا لمبا کر لیا ہوا ہے اب کسی کے خلاف بھی چلتی ہے ادب رہتا ہی نہیں ہے, ادب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جن جناب کے. تو اپنی زبان کو اتنا لمبا کریں یہودیوں کوٹ کر رہے ہیں. اور بعد میں دیکھ رہا ہوں ان کے جو حواری ہیں, جو ان کے مقلدین ہیں, اندھے مقلدین ہیں, وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یار کم ہو نا, آپ کو کیا ہو گیا؟ غلط کو تو غلط کہو, غلط کو دیکھ کے بھی غلط نہیں کہہ رہے. تو اس کے جیسے یہ جن نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں یہ غلط بات ہے. چھوکرا جو ورڈ ہے یہ ہماری سوسائٹی میں بیڈ پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے, اور اس کی ایسی تعویلیں نہ کرو. اور جب کچھ لوگ کمنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ یار ہاں اسے غلطی تو ہو گئی تو انسان ہے, انسان ادھر ادھر نکل جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں غلطی ہوئی ہے وہ آ کے مانے, آئے ویڈیو ریکارڈ کرے کہ میرے سے یہ الفاظ میں سے ادا ہوئے, میں اسے معافی جانتا ہوں اور میرا پرپس یہ نہیں تھا, انٹینشن یہ نہیں تھی. آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو, لائیو نہیں ہوتی, ریکارڈ کرتے ہو, پھر اس کو واچ کرتے ہو, پھر آگے بھیجتے ہو. تو آپ نے واچ کرنے کے بعد اس کو کٹ نہیں کیا, آپ کا تو پورا اختیار تھا کہ اس کلپ کو کٹ کر دیتے. لیکن آپ کی جرت, امیزنگ جرت ہے یار, امیزنگ جرت ہے کہ اتنی جرت ہے کہ ان الفاظ کو آپ نے آگے پہنچا بھی دیا, کٹ بھی کر سکتے تھے. اور ابھی میں کہتا ہوں آگے اس پہ کہو, ہمیں معافی مانگو, کہو کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا. مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. میری جو پرانی ویڈیو پہ جو کمنٹس ہیں میں لوگوں کا دیکھ رہا تھا, ان کے بہت سخت کمنٹس آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اس نے غلط بولا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں اس میں معافی مانگو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے کچھ بھی بول دو گے اور ہم چپ رہیں گے. تو یہ اس کے لیے میری دوسری ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں, آپ کو واضح ہو جائے گا. تو یہ تھا ان کا دوسری گستاخی. اب آئیں اس سے بھی ایک سٹیپ جب جناب آگے بڑھے ہیں, تو جب یہ موصوف یہ یوٹیوبر مزید انہوں نے اپنی زبان کو اور کھینچا ہے, تو یہاں پہ یہ بتا رہے تھے جنت میں کہ جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے, مسلمان جنت میں جائیں گے, تو وہاں پہ موت بھی نہیں آئے گی, ڈیفرنٹ کوالٹیز گنوا رہے. کہتے ہیں وہ کوالٹیز ایسی ہو جائیں گی تو اللہ پاک یوں سمجھو کہ وہ مینی خدا ہو گیا, کہ آپ نے توحید کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنی زبان کو اتنا لمبا کر دیا. یہی ہوتا ہے جب آپ زبان کو لمبا کرنی شروع کرتے ہو, اس کو لگام نہیں ڈلتی, پھر آپ کسی کے بارے میں بول جاتے ہو, پھر لحاظ نہیں کرتے, آپ اپنے علم کے تکبر میں یہاں تک پہنچ جاتے ہو. تو پہلے آپ یہ سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تمہیں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں. استغفر اللہ, کہ 60 سال زندگی مجھے دو, تمہیں بھی میں منی خدا بنا دوں گا. میں انجینئر سے بھی, انجینئر محمد علی مرزا سے بھی, اس کے لسنر سے بھی, میں یہ ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک حدیث پیش کرو جس حدیث میں آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مرنے کے بعد جو مسلمان ہے اس کو منی خدا بنا دیا جائے گا. آپ کے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے, قیامت تک کا ٹائم ہے, مجھے بتا دو, میں اپنے یہ الفاظ واپس لے لوں گا. آپ نے تو توحید کا لحاظ نہیں کیا, آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ الفاظ ایسے بول دیے کہ انسان بھی منی خدا بن جائے گا. یہ توحید ہے آپ کی. تو آپ اس پہ آئیں, یا تو رجوع کریں یا کہیں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اس بارے میں. آپ نے جو علمی کتابی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے, یہ علمی کتابی ہے. آپ اگر علمی کتابی ہو نا, علمی کتابی ہو, تو مجھے اس حدیث پیش کرو کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا ہو کہ مرنے کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو مسلمان منی خدا بن جائیں گے. تو یہ تھی ان کی دوسری گستاخی. اس پہ میری پوری ایک ویڈیو بھی ہے, آپ وہ واچ کر سکتے ہیں. یہ میں ایک ویڈیو میں ان کی یہ 4 جو گستاخی ہیں اس کو میں پیش کر رہا ہوں. تو یہ تھی ان کی تیسری گستاخی. تو اب آئیں ان موصوف کی چوتھی گستاخی کی طرف. جب زبان لمبی ہونا شروع ہوتی ہے نا, کینچی کی طرح چلنی شروع ہوتی ہے, پھر رکتی نہیں ہے, پھر پوائنٹ آگے کاٹتی جاتی ہے سب کو. تو اب موصوف پھر آئے ہیں قرآن پاک کے بارے میں. اب قرآن پاک میں یہ موصوف بتاتے ہوئے بولتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو قرآن کا سمجھ نہیں نا, قرآن کا معنی نہیں آتا, قرآن کا مطلب نہیں آتا, ان کے لیے قرآن
پڑھنا ایسی ہے جیسے ان کو فرینچ میں گالیاں پڑ رہی ہیں. استغفر اللہ. میں حیران ہوں یہ اتنا جگرا کہاں سے لاتے ہیں ایسے الفاظ بولنے کے لیے. ان میں ہمت شے کہاں سے ملتی ہے ان کو. ان کے لسنر بھی ان کو کہتے نہیں ہیں ارے بھائی خدا کا خوف کرو, کوئی ڈھنگ کی ایگزامپل تو دو. یہ تمہارا علم ہے کہ فرینچ میں گالیاں پڑتی ہیں, کوئی مثال دو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتے. کوئی بھی علماء باقی بھی ایگزامپل دیتی ہیں نا, آپ کی ایگزامپل کہ آپ کو فرینچ میں گالیاں پڑتی ہیں. استغفر اللہ. پہلے آپ یہ سنیں تو صحیح کہتا کیا ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. استغفر اللہ. کہ فرینچ جن کو قرآن کا معنی نہیں آتا ان کے سامنے قرآن ایسے فرینچ میں گالیاں ان کو پڑتی ہیں. آؤ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا نا اس کو 10 نے کیا ہے. تو وہاں اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف لام میم یہ 3 حرف ہیں. تو میں آپ سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں بھی قیامت تک آپ کے پاس ٹائم ہے, مجھے قیامت تک کے لیے الف لام میم کا مطلب بتا دو. کہیں سے بھی کسی بھی لغت سے کہیں سے بھی بتا دو الف لام میم کا مطلب کیا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نعوذ باللہ کہ جو بندہ الف لام میم پڑھ رہا ہے اس کو فرینچ میں گالیاں پڑ رہی ہیں. استغفر اللہ یار. یہ آپ کا ظرف ہے, یہ آپ کا ایمان ہے, یہ آپ کی دماغ ہے یار. آپ اپنے علم کے تکبر میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہوئے ہو, اب آپ کو کوئی خیال نہیں آ رہا, آپ کچھ بھی بولتے جاتے ہو. کہ آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ اب آپ جنتی ہو, کچھ بھی بولو گے آپ جنت میں جاؤ گے. یار کوئی ہوش کے ناخن لو, خدا کا خوف کھاؤ. یہ ایسے الفاظ سے ان سے اپنی رجوع کرو. یہ بڑے غلط الفاظ آپ نے بولے ہیں. تو یہ میرے 4 مطالبے, آپ ان پہ رجوع کرو اور یا ان پہ ڈٹائی سے ثابت بھی کرو. نمبر 1 آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے, اور جو مطلب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اس کو پھر گالیاں پڑتی ہیں فرینچ میں. استغفر اللہ. دوسرا آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے کہ کوئی ایک حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو مسلمانوں کو منی خدا بنا دیا جائے گا. نمبر 3 یہ چھوکرا ورڈ جو بولا ہے اس میں معافی مانگو, یا مجھے کسی حدیث سے یہ چھوکرا دکھا دو کہ چھوکرا کہا گیا ہے, یا آپ کا اپنا ورڈ ہے جو آپ نے یوز کیا ہے. اتنا گرا ہوا ورڈ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز کر لیا. اور نمبر 4 آپ نے مجھے صحابی کی تعریف بتانی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کس کو ہیں, کہ جو مرتد ہوئے تھے کیا وہ صحابی ہیں. تو قیامت تک کا ٹائم ہے, آپ نے مجھے اس پہ جواب دینے ہیں. اگر آپ یہ جواب نہیں دے پاؤ گے تو جان لو آپ کوئی علمی کتابی نہیں ہو, آپ سے علمی کتابی کا ڈھونگ رچاتے ہو. یہ چیزیں مجھے کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤ. کینچی کی طرح زبان کو چلا کے آپ نے اتنا لمبا کر دیا. علماء کرام سے, محدثین سے ہوتے ہوئے, صحابہ سے ہوتے ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے, اللہ توحید بھی نہیں چھوڑی, پھر قرآن کو بھی نہیں چھوڑا. کون لوگ ہو آپ یار؟ یہ ظرف آتا کہاں سے ہے مجھے صرف یہ بتا دو. اتنی ڈٹائی اب جو ڈیفینڈ بھی کریں گے, تعویلات کریں گے, کہاں سے یہ ظرف آئے گا یار؟ ان چیزوں پہ بھی ہم ڈیفینڈ کریں گے. تو میں انجینئر کے جو لسنر ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے اس کو کہو یہ 4 آپ نے واقعی غلط کی ہے. آپ انسان ہو, انسان سے ہم مانتے ہیں خطا ہو جاتی ہے, ہم مانتے ہیں کہ آپ کی ریکارڈڈ ہوتی ہے, آپ شاید ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. ممکن ہے کہ اس نے بے دہانی میں ویڈیو چڑھا دی ہو, اس نے اس کو ڈبل چیک نہیں کیا ہو. اب تو ہم نے کرا دیا نا, اب آ کے اس پہ رجوع کرائے. اگر رجوع نہیں کراتا سمجھ یہ تکبر میں ہے, اتنا متکبر ہے کہ یہ معافی مانگنا بھی اس کو پسند نہیں ہے. اگر تو معافی مانگتا ہے, کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں, میں وہاں پہ غلط تھا, یہ حدیثوں میں کہیں پہ ثابت نہیں ہے, میری اپنی رائے تھی جو میں حدیث کی طرح سے بیان کر رہا تھا. کیونکہ لوگ تو علمی کتابی سمجھتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں جو بیان کر رہا ہے وہ حدیثیں ہیں. تو بتائیے میری اپنی رائے تھی, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو میں معافی مانگتا ہوں, میں نے شرک کا مرتکب ہوا ہوں, تو میں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں جن کے میں نے جذبات مجروح کیے ہیں. تو یہ ریکارڈ کرائے اپنا, تو پھر ہم ایکسیپٹ کریں گے, ادروائز ہم ایسے رد عمل کریں گے اور ہمارا رد عمل سخت آئے گا. تو اس پہ غور کرو. تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا انجینئر صاحب کو بھی اور اس کے جو لسنر ہیں سب کو بھی, میں بس یہ کہنا چاہوں گا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. جزاک اللہ.